وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ دور دراز علاقوں میں قومی خدمت سر انجام دینے والے پولیو ورکرز خصوصی تعریف کے مستحق ہیں۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیو ورکرز کے لیے انعامات دینے کا پلان مرتب کیا جائے۔ کرونا کی نئی قسم اومیکرون کے پیش نظر ویکسینیشن مہم کو مزید بڑھایا جائے۔ وزیراعظم عمران خان۔ خصوصی افراد کی فلاح کے لیے سماجی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ خصوصی افراد کی بہبود و ترقی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خصوصی افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کر کے قومی دھارے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ احساس پروگرام میں 4 لاکھ خصوصی افراد کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے۔ صدر مملکت کا خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب۔ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک ہے۔ 7 دہائیوں میں پہلی بار کوئی حکومت اپنی سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کو پیش کر رہی ہے۔ یہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اپوزیشن اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے سنجیدگی سے اجلاس میں شرکت کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین کا ٹویٹ۔ عالمی مسئلہ مہنگائی کے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ حکومت عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ برآمدات میں اضافہ خوش آئند ہے۔ اسٹیٹ بینک 1.5 ماہ بعد مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان نے بھارت کو افغان ٹرانسپورٹ کے ذریعے گندم افغانستان بھیجنے کی اجازت دے دی۔ افغانستان میں گندم اور ادویات براستہ واہگہ بارڈر سے تورخم جائیں گی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 50,000 میٹرک ٹن گندم، جان بچانے والی ادویات کی منتقلی کی اجازت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں صدف علی خان۔ خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ سب کتابیں ماشاءاللہ آپ نے خود پڑھی ہوئی ہیں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ آپ کی وابستگی جو ہے وہ ایز نیوز کاسٹر ہوئی ریڈیو پاکستان سے؟ جی ہاں، ایک بلیٹن پڑھنے کے 10 روپے ملتے تھے، اور اگر میں ترجمہ بھی کر لوں بلیٹن کا تو یعنی 10 روپے اور مل جاتے تھے۔ کس بنیاد پہ فیصلے لیے ہیں؟ میں نے ساری زندگی کے فیصلے اپنے دل کے کہنے پہ کیے، اور جو فیصلہ میں نے دل کے کہنے پہ نہیں کیا وہی غلط ہوا۔ آپ سے محبت کرنے والے بہت جانتے بھی ہیں۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ادب پہلے کرتے ہیں۔ آج کل کا ایک سلوگن ہے ڈریم بگ، کہ خواب دیکھیں بڑا تاکہ آپ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم نے کبھی کسی شخص کے دل میں کوئی ایسی تمنا، کوئی خواب ایسا نہیں رکھا جس کے حصول کی صلاحیت اور استعداد اس میں پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو۔ کیا کھویا کیا پایا؟ جو چیزیں ملیں وہ اتنی تھیں کہ اس کے بعد جو چیزیں نہیں ملیں اس کا تناسب بہت تھوڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری کرنسی ڈیجیٹلائز نہ ہو؟ پاکستان کے اندر سیاسی مومنٹ سے بھی زیادہ مومنٹ کی جو ضرورت تھی وہ تھی ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت۔ فراڈ کو کیسے روکا جا سکے گا؟ ڈبل شاہ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور اب ڈیجیٹل ڈبل شاہ آ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے تھرو کوئی بھی ٹرانزیکشن ایسی نہیں ہے جو ٹریس نہ ہو سکے۔ پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ بینکس کو، حکومت کو، SECP کو، اسٹیٹ بینک کو۔ ملک میں کرپٹو کی بات ہی ہونے لگ گئی ہے اور اسٹیٹ بینک والے سننے لگ گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نہیں سنتے وقار زکا کو یار۔ صرف پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹائز اور ڈیجیٹل پاکستان کی طرف تیزی سے بڑھا جائے۔ پاکستانی عوام خرچہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کے حق حلال کے پیسے ہیں، اگر آپ نے FPR میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی ادارہ نہیں پکڑ سکتا۔ سینٹرل بینک ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے۔ میں نے جب اس سے کافی زیادہ پیسے بنانا شروع کر دیے 2014 میں، میں نے کہا میں تو اتنے پیسے بنا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، مجھے یہ کام کرنا
दें। हमारे माशरे को किस तरह से हेल्प करेगा? कि जैसे पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी अनाउंस करेगा, जो हमने तैयार करके बनाकर रेडी की हुई कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं हुकूमत को, 2-3 बिलियन डॉलर तो एक हफ्ते में आपके पास आएंगे। कार खरीदने से लेकर घर खरीदने तक हर चीज क्रिप्टो करेंसी पर होगी। क्रिप्टो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हुकूमतों के लिए। घर में जैसे गोल्ड रखा हुआ है, थोड़ा बहुत बिटकॉइन जरूर रखें। मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर है। ये तो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। आज का पाकिस्तान। कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज़ करते हुए बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि पोलियो वर्कर्स जो दूर दराज के इलाकों और मुश्किल इलाकों तक पहुँचते हैं कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए वो खुसूसी तारीफ़ के भी मुस्तहिक हैं। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों की इंसदाद पोलियो के लिए काविशों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हिदायत की कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पोलियो वर्कर्स के लिए इनामात देने का प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कम मुंतकली वाला सीज़न पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मौसू तरीन वक्त है और हम सबको मिलकर पोलियो का खात्मा करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि चीफ सेक्रेटरीज़ और डिप्टी कमिश्नर्स को इंसदाद पोलियो इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएं और ज़िलाई इंतज़ामिया पोलियो वर्कर्स की हिरासगी और उन पर हमलों की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों की अमूमी बचाव के टीकों और इंसदाद पोलियो मुहिम को साथ साथ चलाया जाए और नई किस्म और मैक्रॉन के पेश नज़र कोरोना के वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी इदारे हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना और पोलियो से बचाव के लिए मौसर इक़दामात के मोतरफ़ हैं। इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और 30 से ज़ायद ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, बलूचिस्तान के अजला, क्वेटा, कला अब्दुल्ला और पिशीन और सिंध में हैदराबाद और कराची में गंदे पानी के जरिए पोलियो के फैलाव का खतरा ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में खाद की पैदावार की इस्तेदाद पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को वजारत के बड़े पैमाने की सनत और बरामदी सनत की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में भी बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म को जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और किसानों के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी बराए समुद्र पार पाकिस्तानी अयूब खान आफरीदी ने मुलाकात की। मुलाकात में स्पेन के साथ दोहरी शहरियत और पाकिस्तानी निशात कार्ड के बगैर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वीज़े के इशरा से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन खुसूसी अयूब खान आफरीदी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कम्यूनिटी वेलफेयर अताशियों के निज़ाम को मौसर और फाल बनाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। स्कूलों में खुसूसी बच्चों के लिए गुंजाइश पैदा करके उन्हें फ़नी तालीम से आरास्ता किया जाए। इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि असातिज़ा को इस हवाले से खुसूसी तरबियत फ्राहम की जाए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं असद यार खान। कौमों की तरक्की में खुसूसी अफराद का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ऐवान सदर में भी हर साल खुसूसी अफराद का दिन मनाने का मकसद उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना और उनके हकूक और फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का इयादा करना है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में अफराद बाहम मजदूरी की शरह 12% है। इस एतबार से पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद की तादाद कहीं ज्यादा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुसूसी अफराद को मौके फराहम करें और उनके लिए खुसूसी कोशिशें करें। समाज से महरूम है और जो बीनाई और बसारत से महरूम है और जो व्हील चेयर्स पर फिजिकल कुछ इश्यूज हैं, इन सब के जहन और इन सब की इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो मेरे और आपके बराबर है। लिहाजा इनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तानियों में शामिल होना चाहिए। माशरे को इनको मेन स्ट्रीम में रखना है। जैसे दूसरे फूल वैसे ये फूल। माशरे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको अकोमोडेट करे, इनके लिए स्पेशल एफर्ट करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद के लिए पब्लिक मकामात पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंसानी हकूक की वजीर
شیریں مزاری نے خصوصی افراد کی بہبود کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات اور قانون سازی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب خصوصی افراد کے ساتھ کوئی امتیاز برتا نہیں جا سکتا۔ ملازمتوں میں بھی خصوصی افراد کا کوٹا مختص کیا گیا ہے، اس حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خصوصی افراد کے لیے قائم اداروں کے بچوں نے مختلف موضوعات پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ خصوصی افراد معاشرے کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ایسا ماحول فراہم کریں جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنا افسوسناک ہے۔ 7 دہائیوں میں پہلی بار کوئی حکومت اپنی سیکیورٹی پالیسی پارلیمان کو پیش کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاع نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ چودھری فواد حسین نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے سنجیدگی سے اجلاس میں شرکت کرے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر کی صدارت میں گریٹر کراچی واٹر سپلائی منصوبے K4 کا جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کو منصوبے کے نظر ثانی شدہ PC1 اور ڈیزائن کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منصوبہ اکتوبر 2023 تک مکمل کیا جائے گا۔ اسد عمر نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے کراچی کے رہائشیوں کو کم سے کم وقت میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ انہوں نے نظر ثانی شدہ PC1 پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ایوان صدر اسلام آباد کی جامع مسجد سے جمعۃ المبارک کا خطبہ براہ راست نشر کیا گیا۔ خطیب مسجد نے اپنے خطبے میں اتحاد امت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے کتاب اور اسماء حسنہ کو مضبوطی سے تھامنا ہی گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خطبے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام میں مواخات کا جو عملی نمونہ پیش کیا، اس کی مثال کسی اور معاشرے میں نہیں ملتی۔ خطیب نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے قرآن و سنت کے بعد اجتہاد کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے شیلا باغ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شیلا باغ ریلوے اسٹیشن تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی خوبصورتی قابل دید ہے اور یہ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس دوران وفاقی وزیر نے خوجک ٹنل کا بھی دورہ کیا اور انہیں حکام کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر امور سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سپورٹس کلچر کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صحت مند معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ تفصیل بتائیں گے انیس آباد۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ملک بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ سپورٹس کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا یوتھ ہے کہ اس کو ہم نے انگیج کرنا ہے اور ان سب کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سپورٹس ایکٹیویٹیز کرائیں اور انشاءاللہ 6 دسمبر کو جو پرائم منسٹر سپورٹس کمپلیکس میں اس کا ابتدا بھی کر رہے ہیں۔ اپنے یوتھ کو موقع دینا ہے کہ ایک دفعہ پھر میدانوں میں آئیں، میدانوں کو آباد کریں۔ معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو سپورٹس کے میدان میں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کریں گے۔ کامیاب جوان پروگرام سپورٹس ڈرائیو کے ذریعے ملک بھر سے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی۔ ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ ٹیلنٹ پک کریں گے۔ 100 نوجوانوں کا ایک پول بنے گا اور اس کے اندر پھر باقاعدہ 5 دن کی ہر ریجن کے اندر ہم کیمپنگ کریں گے اور اس سے پھر ٹیمز بننے کے بعد یہ جو انٹر ہماری ریجنز کمپٹیشنز ہیں ادھر سے ٹیمز 2 پک ہوں گی ہر صوبے میں سے، ہر گیم میں سے، اور پھر ہم اسے نیشنل لیول پہ لے کے آئیں گے۔ اس موقع پر پاکستان سپورٹس بورڈ اور کامیاب جوان پروگرام کے درمیان کھیلوں کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ اگر سعود تمہارے لیے اتنا ہی اہم ہے تو میرے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ خطہ ایک قابل شخص کے ہاتھ میں ہو۔ ظلم اور خوف کا
खात्मा हो चुका है। इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है। मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये। ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े, और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे। कैबिनेट आवर में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। आपको बताएं, पंजाब के वजीर बहबूद आबादी मोहम्मद हाशिम डोगर ने कहा है कि आवाम की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा सिद्रा मलिक को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि माजी में इस अहम सेक्टर को यकसर नज़रअंदाज किया गया, ताहम उन्होंने वजारत का कलमदान संभालते ही अवाम की फलाह के लिए कई कलील मयाद और तवील मयाद मनसूबे शुरू किए हैं, जिनके समरात बहुत जल्द आम आदमी तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 5वें नंबर पे है। आबादी ज़्यादा है, वसाइल कम है। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आते ही महकमा बहबूद आबादी को अपनी तरजीहात में रखा और इस मकसद के लिए बजट में 2100 मिलियन इस इदारे के लिए मुख्तस किए गए, इस इदारे की फलाह बहबूद के लिए। इस इदारे में कितना काम हुआ है जानने के लिए हम आए हैं सूबाई वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर मोहम्मद हाशिम डोगर साहब के पास। इनसे हम जानेंगे कि 3 साल में इनके इदारे में कितना काम हुआ, क्या रिफॉर्म्स आई और जो 3 साल बाकी है उसमें वो क्या करने जा रहे हैं। जी, आपने जब से टेकअप किया तो बहबूद आबादी का जो डिपार्टमेंट था हमेशा से इग्नोर रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात में ही शामिल है, तो क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? जी देखें, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का और आपका। आबादी जो है ये पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया के 5वें नंबर पर है, और अगर आप पंजाब को एक अलहदा मुल्क के तौर पे कंसिडर करें तो आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। तो अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास वसाइल कितने हैं और हमारे अखराजात कितने हैं, हमारे खाने वाले कितने हैं। तो इस चीज़ को बड़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ये विजन में मौजूद था। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक फेडरल टास्क फोर्स बनाई, जिसकी अभी तक हम 5 मीटिंग्स कर चुके हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा उसके अंदर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बजट को इंक्रीज़ किया, जो माजी में था उससे तकरीबन 100% से भी ज़्यादा हमने इसको किया, क्योंकि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। ये तो एक बात है। दूसरा, मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने उलमा हजरात को, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि ये पढ़े लिखे लोगों को ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये बेसिक मसला है हमारे उन बहनों और भाइयों का जो दूर दराज देहात में रहते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन तक सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रसाई नहीं है। तो उसके लिए हमने पहली दफ़ा तकरीबन 10 अज़ला में 500 से ज़्यादा उलमा हजरात जो मुख्तलिफ़ मसाजिद के ख़तीब हैं उनको हमने इंगेज किया। वो अपनी जुमे के खुतबे में और बाकी सरमन्स के अंदर लोगों को ये आगाही देते हैं, और फोकल पॉइंट ये है, हमें इससे मसला नहीं है कि किसी के 2 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। हमारा ये मसला है कि जितने भी बच्चे हों वो सेहतमंद हों, उनकी प्रॉपर नशोनमा हो, उनको तालीम की सहूलियात मिलें, जी उनकी बेसिक नीड्स मिलें। और ये बात याद रखने वाली है कि जिस तरह हम ये कहते हैं जी हमारे बूढ़े माँ बाप हैं तो इनके हमारे ऊपर ये फ़राइज़ हैं, तो इसी तरह जो बच्चे आपने पैदा करने हैं उनके भी आपके ऊपर फ़राइज़ हैं। अगर एक बच्चा पैदा करते हैं, आप उसकी ख्याल नहीं करते, सिर्फ इसलिए पैदा करें कि वो कल को बड़ा हो के 8-9 साल का हो गए किसी शख्स के घर में काम करेगा या किसी दुकान पे काम करेगा, तो इसका फिर हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो एक तो हमने ये किया, फिर हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स किए, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर हमने अपने सेमिनार्स किए, लोगों को ऑन बोर्ड दिया। तो इंशाल्लाह ये वो इक़दामात हैं कि जिससे मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में
اس سے بہتری آئے گی. سر آپ کے ٹریننگ سینٹر جو ہیں وہ لاہور میں بھی ہیں جس میں آپ کے جو ورکرز ہیں وہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور کیا وہ ان کی جو ریسورسز اس پہ رہ کر وہ بہترین کر سکتے ہیں. لاہور, کراچی میں بھی ہے, ملتان میں ہے, تو جو ریموٹ ایریاز ہیں کیا وہاں پر بھی کوئی ٹریننگ سینٹرز آپ کے بن گئے ہیں یا بننے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں, یہ ٹریننگ سینٹرز ہیں ہمارے اپنے جو ادارے کے جو ملازمین ہیں یہ ان کے لیے ہیں, 4 جگہ پہ ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو بھی نئی جدت آتی ہے, جو اس پروگرام کے اندر ہم نے لوگوں کو ٹرین, جو اپنے سٹاف کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. اور ہم نے اس میں بھی کافی انویسٹمنٹ کی ہے, وہ جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو اب شروع کر دیا ہے, نئے بنائے ہیں, تو اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور سر اب ایک اور چیز ہے کہ 3 سال گزر گئے, بہت کام ہوا, 2 سال میں کیا چیزیں ایسی جو پائپ لائن میں ہیں؟ دیکھیں میرا محکمہ اور اس کا جو کام ہے یہ, اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ 3 سال میں اتنا ہو گیا یا 2 سال میں اتنا ہو گیا, اب جیسے CNW ہے, ہائی وے ہے, تو وہ آپ کو نظر آئے گی کہ جی یہ پل بن گیا, یہ سڑک بن گئی. ہمارا لانگ ٹرم پروگرام ہے, 73 سال سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا, تھوڑا سا ہمیں اس پہ ٹائم لگے گا اور ہمارے ریزلٹس آپ کو میرا خیال ہے کہ اگلے 5, 7, 10 سال کے اندر اس کے نظر آئیں گے. بہت شکریہ سر, وقت دینے کے لیے. مشیر خزانہ شوکت طری نے کہا ہے کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے جس کے پاکستان پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اسلام آباد میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے, معیشت درست سمت میں جا رہی ہے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ خوش آئند ہے. مشیر تجارت نے کہا کہ ڈسکاؤنٹس ریٹ 8.45% کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک 1.5 ماہ بعد مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. ناظرین, عالمی سطح پر مہنگائی کے باعث نومبر میں ملکی درآمدات اکتوبر کے مقابلے میں 98% اضافے سے 1362 ارب روپے تک پہنچ گئیں, جو اکتوبر میں 686 ارب روپے تھیں. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. عالمی منڈی میں تیل, گیس اور کوئلے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سمیت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ملکی امپورٹ بل میں اضافہ دیکھا گیا. دوسری جانب ملک میں صنعتی سرگرمیوں میں تیزی کے بعد سٹیل سمیت مختلف اقسام کے خام مال کی طلب میں بھی اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے درآمدات بڑھی ہیں. نومبر میں پیٹرول کا درآمدی بل 279 ارب روپے تک پہنچ گیا, جو اکتوبر میں صرف 27 ارب روپے تھا. اس کے علاوہ LNG کی درآمد بھی 101.94% اضافے کے بعد 72 ارب 37 کروڑ روپے ہو گئی, جو اکتوبر میں صرف 35 ارب روپے کے قریب تھی. کوئلے کی درآمدات میں 120.36% اور پام آئل کی درآمدات میں 33.61% اضافہ ہوا. نومبر کی درآمدات میں اضافے کی بڑی وجوہات میں کرونا ویکسین کی امپورٹ بھی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے نومبر میں 31 ارب 48 کروڑ روپے کی ویکسین منگوائی گئی, جبکہ اکتوبر میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کی ویکسین درآمد کی گئی تھی. ماہرین کے مطابق آنے والے مہینوں میں کھانے پینے کی اشیاء, فرنس آئل اور ویکسین کی درآمدات میں کمی سے امپورٹ بل میں نمایاں کمی آئے گی. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ احساس رکھتے ہیں. گجرانوالہ میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں میں سے زیادہ تر خلیجی ملکوں میں مقیم ہیں. پچھلی 7 دہائیوں سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینا زیادتی ہے. معاون خصوصی نے کہا کہ PTI حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے قانون لائی ہے. تقریباً 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. پچھلے 7 دہائیوں میں ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جانا میرے خیال میں ایک قومی جرم ہے. یہ صحرا عمران خان کے سر جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کا پوٹینشل کو سمجھتا ہے, جو اوورسیز پاکستانیوں کے تکلیف کو سمجھتا ہے, یا یہ سمجھتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی قوم کی, پاکستانی ریاست کی, پاکستانی معیشت کی, پاکستان کی سوسائٹی کی کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی خدمت کر سکتے ہیں, تو وہ ایک شخص عمران خان صاحب ہیں. عمران خان ہی تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کیا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی ملے گا.
नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद के आलमी दिन को मनाने का आगाज़ 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी अफराद की दादरसी के लिए करारदाद पास करके किया गया। दिन मनाने का मकसद खुसूसी अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना, माशरे में अफराद की अफादियत की ज़रूरत पर जोर डालना और खुसूसी अफराद को मुल्क का मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दामात करना है। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नग़मात जारी कर दिया। हम अपनी धुन में पक्के हैं, हम राही मन के सच्चे हैं, हम दास्तां है, किस्सा है, हम भी तुम्हारा हिस्सा है। हम अपनी धुन में पक्के हैं, हम राही मन के सच्चे हैं, हम दास्तां है, किस्सा है, हम भी तुम्हारा हिस्सा है। हमको कमजोर ना समझना, हम भी हैं पाकिस्तान, तुम भी हो पाकिस्तान। हम भी हैं पाकिस्तान, तुम भी हो पाकिस्तान। नाज़रीन, हाफिज़ हारून हमदम, कातिब कुरान, शायर, अदीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जो है वो जानते हैं आज के दिन के हवाले से, उनसे कुछ बात करते हैं। आज खुसूसी अफराद के साथ साथ आम अफराद के लिए भी एक मिसाल है ये, और हाफिज़ साहब ने नाबीना अफराद के लिए कुरान पाक बरेल पर तहरीर किया है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हारून हमदम साहब PTV के साथ बात करने के लिए। आप फरमाइएगा कि बरेल पर कुरान पाक की तहरीर और खुसूसी तौर पर अंग्रेज़ी और उर्दू तर्जुमे के साथ एक बहुत बड़ी काविश है। क्या मुश्किलात पेश आई इस मिशन में जिससे आप नबरदास्मा हुए? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, गुजारिश ये है कि मुश्किलात तो ज़ाहिर है कि जब वसाइल ना हो तो मुश्किलात तो बहुत सी दरपेश आती हैं। सिर्फ ये है कि चूँकि हम खुद 5 भाई एक घर में हम नाबीना थे और कुरान पाक हमारी अपनी ज़रूरत के लिए भी हमें नहीं मिलता था, तो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि दूसरों से कहा जाए कि जी हमारे लिए ये काम करें, खुद इस काम को जो है वो चाहे कितनी ही मुश्किलात हों, ये खुद ये काम अंजाम दिया जाए और उसके बाद ये रहती दुनिया तक जो है वो इस काम को जो है वो जिंदा रखा जाए। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन चूँकि ये काम मुकम्मल हो चुका है तो इंशाअल्लाह ये काम जो है वो चलता रहेगा 3 ज़ुबानों में बरेल कुरान पाक का। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको इस हवाले से भी आपने न सिर्फ नाबीना अफराद के लिए ये काम किया बल्कि ब्रेल में इसको उर्दू तर्जुमे के साथ, अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ यकीनी तौर पर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आप अकेले इस काम को सरअंजाम दिया, मुआवनत भी रही आपको इसमें? जी जी बिल्कुल, इसमें जो है वो यकीनन ज़ाहिर है कि अकेला तो कोई शख्स भी ये काम नहीं कर सकता। मैंने एक टीम अपने साथ रखी थी जो जिसमें मेरे बहुत सारे वॉलंटियर थे, जिसमें नाबीना लोग भी काफ़ी तादाद में थे जो इस रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन बहुत से अहले ज़ुबान यानी अरबी और अंग्रेज़ी पर उबूर रखने वाले लोग जिन्होंने वॉलंटियरली मेरे साथ खिदमात की। और जो एक अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि वो कि इस एक कुरान मजीद पर तकरीबन 12,000 रुपये खर्च आता है तर्जुमे के साथ। तो मैंने मुख्तलिफ जो है वो मुखैर हजरात के साथ मिलकर तकरीबन अब तक पूरे पाकिस्तान में और आलम इस्लाम में जो है वो 1500 से ज़्यादा ऐसे नाबीना अफराद हैं जिन तक ये कुरान मजीद गिफ्ट की सूरत में जो है वो पहुँचाया है। सही, खुसूसी अफराद के दिन के हवाले से आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। खुद कदम उठाएं, जब आप अपनी मदद आप करेंगे तो लोग भी आपकी मदद करेंगे और अल्लाह ताला भी आपका हामी और नासिर होगा। हाफिज़ साहब, यकीनी तौर पर आज का दिन तमाम अफराद जिनको अल्लाह ताला ने किसी न किसी एक नेमत से महरूम किया था, उनको उसके बदले बहुत सारी दूसरी नेमतें नवाजी जाती हैं। आपने कुरान पाक का तजवीद किया, इसके आपने तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया, और अब आपने बताया कि 1500 से ज़्यादा नुस्खे इसके आप पूरी दुनिया में जो नाबीना अफराद हैं वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। इस हवाले से जो आपने बताया कि आपके साथ ऐसे मुखैर हजरात भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके साथ हैं इसमें जो आपके साथ ताउन कर रही हैं?
جی آرگنائزیشنز تو یہ ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی آرگنائزیشن اس کسی پروجیکٹ کو اٹریکٹیو سمجھ کے قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے کیونکہ آرگنائزیشن بھی جو ہے وہ ڈونیشنز کے اوپر بھی ہی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انڈیویژول جو افراد ہیں، جیسے میرے والد صاحب خود اس میں بہت سارا کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جاوید اقبال صاحب ہیں اور کچھ آغا حسنین بھائی ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انفرادی طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. اور میں آپ کے اس اسٹیٹ چینل کے توسل سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو نابینا افراد مجھے سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو پوری دنیا میں کہیں انگریزی یا اردو ترجمے کے ساتھ یا صرف عربی میں قرآن مجید کی ضرورت ہو تو وہ بھی ان کو بھی مجھ سے یہ گفٹ ملے گا اور بالکل فی سبیل اللہ ملے گا. اور اگر کوئی شخص کسی نابینا شخص کے لیے قرآن بنوا کر اس کو اسپانسر کرنا چاہے تو اس کو بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سہولت میسر آئے گی. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. کاتب قرآن، شاعر، ادیب حافظ ہارون ہمدم ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ نے پی ٹی وی نیوز کو اپنا وقت دیا. کچھ مزید خبریں بھی کیبنٹ آور کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک نیا آغاز ہر صبح ہوگی نئی امنگ کے ساتھ صرف مارننگ ایٹ ہوم پہ، جہاں ہوں گی ڈھیر ساری باتیں اور آپ کے فیورٹ ستاروں سے ملاقاتیں. پکے گا روز مزیدار کھانا، دور ہو جائے گی مشکل کہ آج کیا ہے پکانا. اب بات ہوگی آپ کے گھر کی، آپ کے دل کی. اب بات ہوگی ہر راستے، ہر منزل کی. بیوٹی، ہیلتھ، فٹنس یا کوئی اور معاملہ، ہمارے ایکسپرٹس چٹکیوں میں کر دیں حل ہر مسئلہ. ہر صبح رہے گا ہمارا ساتھ مارننگ ایٹ ہوم میں، ہر پیر سے جمعہ صبح 10 بجے، اونلی ایٹ پی ٹی وی ہوم. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو زندگی کی دوڑ میں شریک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے اور سندھ میں اس حوالے سے قانون بنایا گیا ہے جو خصوصی افراد کو بااختیار کرنے کا بہترین قانون ہے. خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقامی حکومتوں میں خصوصی افراد کے لیے مخصوص نشستیں مختص کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، جبکہ سرکاری دفاتر اور ہر عمارت میں لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس میں ویل چیئر استعمال کرنے والے افراد کے لیے ریمپ بنائے جائیں تاکہ معذور افراد کسی دقت کے بغیر دفاتر میں آ سکیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہر ضلع میں آٹزم کے سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. پروگرام کا انعقاد سندھ حکومت کے محکمہ ایمپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز نے کیا تھا. تقریب میں اسپیشل ایجوکیشن حیدرآباد کے بچوں نے قومی ترانے پر ٹیبلو پیش کیا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کر کے سندھ حکومت نے ایک اور شب خون مار کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ یہ قانون آئین پاکستان کے خلاف ہے. بل جب اسمبلی میں پیش ہوا تو کسی سے پوچھا نہیں گیا، چور دروازے سے بل لا کر پاس کرایا گیا. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے بجائے عوام سے ان کے حقوق چھین لیے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ کے شہروں پر پیپلز پارٹی قبضہ کر کے سندھ میں سرداری نظام لاگو کرنا چاہتی ہے. یہ جمہوریت کی روح کے متصادم ہے. اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ خرم شیر زمان سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے اور نئے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2021 کے خلاف عدالت میں آئینی پٹیشن جمع کروایا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے اسپیکر لینسی ہالی سے ملاقات کی اور افغانستان، خطے کی صورتحال اور پاک برطانوی تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. گورنر نے برطانوی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو افغان امن کے بارے میں پاکستانی اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ مستحکم افغانستان
صرف پاکستان اور خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ گورنر نے کہا کہ افغانستان میں غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کو ختم کر کے صورتحال پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔ اسپیکر لنسے ہولی نے افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور نے کہا ہے کہ پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام پر مسلم لیگ قاف سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اوپر کی سطح پر صرف 46 لوکل گورنمنٹ ہوں گی، ان میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز اور 35 اسلامی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 11 میٹروپولیٹن کارپوریشنز میں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز گجرات اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ نچلی سطح پر پہلے سے طے شدہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل ہوں گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد میں قائم فیڈرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا دورہ کیا۔ معاون خصوصی نے لیبارٹری کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور لیب میں موجود سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ڈریپ میں بھی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے، صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری جس ڈومین میں جس فیلڈ میں کام کر رہی ہے، یہ اس میں بھی آگے سے آگے جائیں اور ایک ایسے معیار پہ آ جائیں جس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا جا سکے۔ جس ادارے نے نگرانی کرنی ہے اس کے اندر خود کیپیبلٹی موجود ہے، قابلیت موجود ہے کہ وہ ان کو ٹیسٹ کر سکے ان چیزوں کو اور اس کے بارے میں ایک سٹیمپ آف اپروول دے سکے۔ اس میں بہترین جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے رہے، ان کو اپناتے رہے تو یہ آگے بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک میں کرونا کے کیسز اور اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 391 نئے کیسز سامنے آئے، مثبت کیسز کی شرح 0.84% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کرونا سے متاثرہ 8 مزید افراد جاں بحق ہوئے۔ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 28,353 ہو گئی ہے۔ 895 کرونا کے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک ملک میں 33% اہل افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے۔ ناظرین، کرونا کے نئے ویرینٹ کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بھارت میں بھی اس وائرس کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ماہرین وائرس کی ہیئت اور موجودہ ویکسینز کے اس ویرینٹ کے خلاف مؤثر ہونے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ ویکسینیشن میں غفلت سے وائرس کا پھیلاؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ویکسین کی کم کوریج اہم چیلنج ہے۔ ادارے کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانوم کا کہنا ہے کہ وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے موجودہ طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا کہ اومیکرون زیادہ منتقلی کے قابل ہے یا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے رکن ملکوں نے مستقبل میں وباؤں سے نمٹنے کے لیے نیا بین الاقوامی سمجھوتہ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ لازمی ویکسینیشن قابل فہم اور مناسب تجویز ہے، تاہم اس بارے میں رکن ملک انفرادی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اومیکرون کیس رپورٹ ہونے پر مکمل لاک ڈاؤن کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق 22 ملین سے زیادہ افراد نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اومیکرون کے باعث افریقی ملکوں پر سفری پابندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس سرحدیں نہیں دیکھتا، سفری پابندیاں غیر مؤثر ثابت ہوں گی۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ سفری پابندیوں کے بجائے مسافروں کی کرونا ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ دوسری طرف امریکی دوا ساز کمپنی میرک نے کرونا کے علاج کے لیے گولی تیار کی ہے۔ ماہرین کے ایک پینل نے اس ٹیبلٹ کے استعمال کی سفارش کی ہے۔ امکان ہے کہ جلد ہی امریکہ میں گھر پر علاج کے لیے ہنگامی طور پر اس کے استعمال کی اجازت مل جائے گی۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ وہ پینل کی سفارشات پر عمل کا پابند نہیں۔ اس ٹیبلٹ کو برطانیہ میں استعمال کی پہلے ہی اجازت مل چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان اور میانمار کو فی الوقت نمائندگی نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ نیو یارک میں 9 رکنی کریڈینشل کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی کی صدر سویڈن کی مندوب نے اجلاس کے بعد بتایا کہ اقوام متحدہ نے افغانستان اور میانمار کی نمائندگی کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور دونوں ملکوں کے مندوبین نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ افغان عبوری حکومت نے سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا مندوب نامزد کیا تھا۔ افغان وزارت خارجہ نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے منافی قرار دیا ہے۔ ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے افغان عوام سے ان کا آئینی حق چھینا ہے۔ عالمی بینک کے بورڈ نے منجمد ٹرسٹ فنڈ میں افغانستان کے لیے $28 کروڑ کی امدادی رقم جاری کرنے کی حمایت کی ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک نے یہ رقم
2 امدادی اداروں کو جاری کرنے کی حمایت کی ہے۔ عالمی فوڈ پروگرام اور چلڈرن فنڈ کو رقم جاری کرنے کے لیے ٹرسٹ فنڈ سے منسلک 31 ڈونرز کی جانب سے منظوری کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی امداد جاری ہونے سے افغانستان میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے خلاف سائبر کرائم کو روکنے کے لیے وفاقی محتسب کے زیر صدارت لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، جس میں بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے عوام الناس میں آگاہی مہم تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی محتسب سید طاہر شہباز نے بچوں کے خلاف سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے والدین، علماء کرام، میڈیا، تعلیمی اداروں، NGOs کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل، پولیس اکیڈمیاں اور کرمنل جسٹس سسٹم کے ماتحت ادارے بچوں کے خلاف سائبر کرائمز کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وفاقی محتسب کے ادارے نے اس مقصد کے لیے قانون اور اس کے نفاذ کے میکانزم کو فعال کرنے کے لیے روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی محتسب سید طاہر شہباز نے کہا کہ بچوں کے خلاف سائبر کرائمز ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے اور پاکستان میں اس کی روک تھام کے لیے ایوان بالا سے بل بھی پاس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان قوانین کے نفاذ کے لیے ٹھوس بنیادوں پر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔ یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر۔ کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہو حلیف تو آج حریف۔ اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ۔ میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات، اسٹریٹ فرام شاہراہ دستور۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کی جانب سے الزامات کے معاملے پر کیس کی سماعت ہوئی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اعظم سواتی کی پیشی سے استثناء کی درخواست دی اور تحریری معذرت الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ بعد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جمہوریت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آئینی اداروں کی عزت کرنا اور ان کو طاقتور کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا معذرت نامہ بینچ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کے تحریری معذرت نامے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزارت اقتصادی امور اور جرمن ڈیولپمنٹ ایجنسی کے تعاون سے ٹیکنیکل ووکیشنل سپورٹ پروگرام نے اسلام آباد میں ویبینار کا انعقاد کیا، جس کا مقصد نجی شعبے میں ہنرمند گریجویٹس کے لیے اچھے معاشی مواقع اور پائیدار ایکو سسٹم کی طرف آگے بڑھنا تھا۔ ماہرین نے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹیکنیکل ووکیشنل انٹرپرائز ٹریننگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ووکیشنل پروگرام میں نجی شعبے کی شمولیت سے روزگار کے معقول مواقع میسر ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق لیبر مارکیٹ میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ملازمتوں کا نہ ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے ٹیکنیکل ووکیشنل انٹرپرائز ٹریننگ سیکٹر پروگرام بہت اہم ہے۔ الیکشن کمیشن میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی۔ یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا اور کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کر دیں۔ الیکشن کمیشن ممبر سندھ نثار درانی نے کہا کہ متفرق درخواستیں آتی رہیں تو کیس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ درخواست گزار رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ کے وکیل نے کہا کہ عالیہ حمزہ کی درخواستوں میں تاحال جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر حتمی دلائل سنیں گے۔ کمیشن نے مزید سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرری اور تبادلے۔ عبدالعزیز عقیلی کو منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے ڈویژن میں انچارج ایڈیشنل سیکریٹری تعینات کر دیا گیا۔
علی طاہر کو گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی. ان کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد رہیں گی. حسن رضا سعید کو گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں ترقی دے کر ان کو قومی ورثے اور ثقافتی ڈویژن میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا گیا. کچھ بات کریں گے ڈینگی صورتحال کی. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 48 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 31 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی بخار کے باعث 2 افراد جاں بحق ہوئے، جن کا تعلق لاہور اور ننکانہ صاحب سے ہے. اس وقت صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 631 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 4923 بستر مختص کیے گئے ہیں. خصوصی افراد سے اظہار یکجہتی کے لیے سرگودا یونیورسٹی میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تفصیل جانتے ہیں آصف حنیف کی اس رپورٹ میں. خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے یونیورسٹی آف سرگودا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے کے تمام شعبوں میں معذور افراد سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کے حقوق اور فلاح بہبود کو فروغ دینا ہے اور انہیں کسی طرح کی احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچا کر عام افراد کی طرح زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر غلام یاسین نے کہا، خصوصی افراد کو بوجھ سمجھنے کی بجائے انہیں کارآمد شہری بنانے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. احساس پیدا کرنا ہے اپنی نوجوان نسل کے اندر بھی اور ہمارے سارے لوگوں کے اندر بھی، کہ تاکہ ان لوگوں کو ہم بہتر سے بہتر فیسلٹیز پیدا کر سکیں، ان کے لیے ان کو سہولیات دے سکیں، ان کو اپنی سوسائٹی کے اندر مرج کر سکیں. کہ ہمیں اپنے ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو اپنے معاشرے میں انٹیگریٹ کر سکیں. اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ہر لحاظ سے ایسی تمام ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنے جو انسانیت کی خدمت کر سکیں اور جس سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے اور جو اپنی جو جسمانی اور ذہنی صحت ہے اس کو بہتر بنا سکے. سرگودا بار کے صدر عدیل اقبال سلیری نے کہا، خصوصی افراد کی مدد کے لیے اسٹوڈنٹ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. ہیلپر ایسوسیشن آف بلائنڈ کی طرف سے منتظمین اور مہمان گرامی میں شیلڈ اور نبینہ افراد میں سفید چھڑیاں تقسیم کی. کیمرہ مین سعید بابر کے ساتھ آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگودا. آصف حنیف کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آج 3 دسمبر خصوصی افراد کا عالمی دن پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. آپ بھی ان تمام افراد سے خصوصی محبت کا اظہار کیجیے. ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک قدم آگے جا کر ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. بالکل اسی طرح ہے اور معذور افراد کو قومی دھارے میں لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی کیبنٹ آور اپنے اختتام کو پہنچا. صدف علی خان اور رضوان علی احمد کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ PTV نیوز کے ساتھ رہیے.